اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پس جس دن سور میں پھونکا جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو کسی قسم کا نسب ان کے درمیان نہیں رہے گا یومئذ اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے کوئی سوال کر سکیں گے، کوئی پوچھ کے سوال کا جواب دے سکیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پس جس کے وزن بھاری ہوئے حسنات کے پلڑے کے، یہی وہ ہوں گے جو کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے نکلے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو۔ فی جہنم خالدون، یہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے۔ تلفح وجوہہم النار، جھلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ۔ وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں سخت ناگواری کے اثرات چہروں پہ رکھ کے کراہت کا اظہار کرنے والے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تم پہ پڑھی نہیں جاتی تھیں، ان کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فکنتم بیہا تکذبون، تم ہی تھے جو میری ان آیات کو جھٹلاتے تھے۔ قالو، کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، غالب آ گئی ہم پہ ہماری بدبختی، وکننا قوما ضالین، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال دے تو اس آگ سے۔ فَإِنْ عُدْنَا، یہاں سے جانے کے بعد اگر ہم دوبارہ گناہ کریں گے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، فرمایا کہ دھدکارے ہوئے راندے ہوئے پڑے رہو اس میں۔ وَلَا تُكَلِّمُونِ، اور میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ سورہ اسرافیل جو قیامت کبریٰ کی بڑی نشانی ہے، انہوں نے جو ایک پھونک مارنی ہے اور اس کے بعد پوری دنیا کے نظام میں ایک انقلاب، الٹ پلٹ، اور وہ سسٹم درہم برہم ہونا شروع ہو جانا ہے، اس کا آغاز ہوتے ہی کسی قسم کی رشتہ داری کا انسان کو احساس نہیں رہے گا کہ یہ میرا کیا لگتا ہے، اس عذاب کی شدت اور سختی کی بنیاد پہ، اور نہ ہی کوئی کسی سے سوال کر سکے گا کہ نقل کے لیے یہاں جواب کیا دینا ہے، کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کا مبارک انداز دیکھیں کہ دونوں جگہوں پہ نیکی کو ڈسکس کیا۔ یہ نہیں کہا کہ جس کی برائیاں زیادہ ہوئیں، نہیں، جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں وہ کامیاب، جس کی نیکیاں کم ہوئیں، یعنی نیکی کا کم ہونا بھی انسان کو پیچھے رکھ سکتا ہے۔ ایک ہے نیکی کا بہت زیادہ ہونا، ایک ہے برائی کا بہت زیادہ ہونا۔ اب برائی کن کی طرف زیادہ ہے؟ ان کی طرف جو کافر ہیں، اللہ کو مانتے نہیں۔ تو یہاں ہم اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جس کی نیکی کا پلڑا بھاری نکلا وہ کامیاب، اور جس کی نیکی کا پلڑا ہلکا نکلا وہ ناکام۔ اچھا، نیکی کا پلڑا ہلکا نکلنا دو چیزوں کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ نیکی کا پلڑا انسان کا ہلکا نکلے گناہوں کے مقابلے میں، یعنی گناہ بڑھ گئے اور نیکیاں کم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا، صرف یہی فرمایا ہے فمن خفت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا نکلا۔ کس سے ہلکا نکلا وہ ڈسکس نہیں کیا۔ وہ یا تو گناہ ہو سکتے ہیں کہ گناہوں کے مقابلے میں ہلکا نکلا، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھیں، ان نعمتوں کے وزن کے برابر میں جتنی اس کو اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہیے تھی، جتنی اس کو نیکیاں کرنا چاہیے تھیں، اتنی نیکیاں نہ نکلیں۔ ایک شخص ایسا بھی ہے
کہ وہ ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ لے آیا ہے اور گزارے مزارے لائق کبھی کبھی اللہ کا نام سالی چھمائی لے لیتا ہے، گناہ نہیں کرتا، من جھوٹ نہیں ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتا، ماں باپ کا بھی فرما بردار ہے، اس طرح کی کچھ نیکیاں ہیں، کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، تو اس کی نیکیوں کا پلڑا کس چیز کے برابر، کس چیز کے مقابلے میں ہلکا نکلے گا؟ اس معیار کے مقابلے میں جس معیار کو پانے کے لیے اس نے نیکیاں بڑھانی تھی، اوپر لے جانی تھی۔ تو اس لیے ہلکا پلڑا اس ہونا مطلب یہی نہیں ہے کہ دوسرے پلڑے میں گناہ نکلیں گے، دوسرے پلڑے میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک پلڑے میں اس بندے کی آنکھ رکھی تھی اور دوسرے پلڑے میں 500 سال کی عبادت رکھ کے تولا تھا، تو کیا ہوا تھا کہ 500 سال کی عبادت ہلکی ہو گئی تھی اور اس کی آنکھ وزنی ہو گئی تھی۔ تو ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے برابر رکھ کے بھی پرکھا جا سکتا ہے کہ اس بندے کی صحت ٹھیک تھی، اسے پوری سنتیں پڑھنی چاہیے تھی، اسے کوئی کام نہیں تھا، اسے نفل بھی پڑھ لینے چاہیے تھے، اس کی صحت ٹھیک تھی، اسے روزہ بھی رکھ لینا چاہیے تھا، ایام بیز کے روزے رکھتا، سوموار کا روزہ رکھتا، جمعرات کا روزہ رکھتا، یہ فلاں غریب کی جو ہے وہ مشکل دور کر سکتا تھا، اسے دور کرنی چاہیے تھی، یہ کام کر سکتا تھا، اس کی صحت ٹھیک تھی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی جان سے بڑھ کے تکلیف دیتے ہی نہیں ہیں، اللہ ڈیوٹی اتنی ہی لگاتے ہیں جتنی کوئی کر سکتا ہے۔ تو یہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ان انعامات کے مقابلے میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی مثلا ایک بیچارہ غریب آدمی سارا دن مزدوری کرتا ہے، دہی بھلے بیچتا ہے، گول گپے بیچتا ہے، سارا دن وہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، سبحان اللہ کی تسبیح بھی کر رہا ہے، استغفر۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، اسے ٹینشن نہیں گلی 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 در در پھرنے کی، تو اب اس کے پلڑے میں تو شکر زیادہ نکلنا چاہیے نا، اس کے پلڑے میں نیکیاں زیادہ نکلنی چاہیے، اللہ نے جتنا اس کو نوازا ہے۔ اور یہ جو 70 سال ہمارے پاکستان میں ہمارے آزادی کے گزرے ہیں الحمدللہ، جس طرح بر صغیر میں، ہندوستان میں، ان علاقوں میں جیسے ہو رہا ہے، اللہ کی ذات محفوظ فرمائے، جتنا ظلم اور جبر اللہ تعالیٰ کا نام لینے پہ، فلسطین آپ دیکھیں، شام دیکھیں، عراق دیکھیں، کیا کر کے رکھ دی، کشمیر دیکھیں، کتنے سالوں سے، یعنی کیا سلسلہ ہے وہاں، ہمیں تو آزادی، مسجدیں خوبصورت ماشاءاللہ، پانی کلین، ہر قسم کی سہولتیں، تو ہمارے صحیفے میں تو عبادت پھر زیادہ نکلنی چاہیے نا، نعمتیں زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں زیادہ ہیں، اس مالک کے، اس بادشاہ کے ہمارے اوپر احسان زیادہ ہیں، وہ بڑا مہربان ہے، اسے نیکیاں چاہیے تو نہیں، ان نیکیوں سے اللہ فرماتا ہے تمہارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارا اپنا، بذات خود ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ اور رہے وہ جن کے نامہ اعمال ہلکے نکلے، وہ جھلسانے والی آگ میں، کہ وہ ناگواری کے اثرات، کالی ہون تیوریاں چڑھائے ہوئے، کالا ہے تیوری چڑھائے ہوئے، ناگواری کے شدید ترین اثرات سے، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، میری آیات ان کی تکذیب نہیں کرتے تھے۔ تکذیب 3 چیزوں سے ہوتی ہے، زبان سے، دل سے اور عمل سے۔ بعض دفعہ ہم دل سے اور زبان سے اظہار کرتے ہیں، عمل سے ہم کمزوری کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے۔ بعض دفعہ انسان کا دل کمزور ہوتا ہے، عمل بھی بندہ کرتا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ مثلا عبداللہ ابن ابی زبان سے بھی کہتا تھا اور عمل سے بھی کرتا تھا، دل کمزور تھا، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ نمازیں پڑھتا تھا نا، صف اول میں نماز پڑھتا تھا، تو زبان سے بھی کہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قبول، وہ دل دا ماڑا سی، دل دا کمزور سی۔ مکے چلے جائیں اب جناب ابو طالب کے پاس، دل دے چنگے نے، زبانوں بھی آندے نے تو تیری دعوت ٹھیک ہے، لیکن عمل نہیں کیا، اظہار عمل سے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ دل کا بھی ماڑا نہیں ہے، ساتھ چلتا ہے، دکھ سکھ کا ساتھی ہے اور ساتھ دیتا ہے سچے دل سے، اوپر سے نہیں دیتا، صحیح ساتھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں بھائی اس کے قریب نہیں آنا۔ اور عبداللہ ابن ابی کیا کہتا تھا اپنی قوم کے پاس جا کے؟ کہتا تھا کم کھچ کے رکھو، منافقوں کو کہتا تھا کم میں ہوں نا، کوئی مسئلہ نہیں، اور مسجد میں جب آتا تھا تو کہتا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ابو طالب ایسے نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جہاں میرا بھتیجا دکھ برداشت کرے گا وہاں میں بھی دکھ برداشت کروں۔ تو بعض دفعہ انسان اس حقیقت کو جھٹلاتا ہے اپنے عمل کے ساتھ، یعنی منی جاندہ ہے، پڑھی جاندہ ہے، دلوں میں یقین، زبان تو میں اعتراف، لیکن عملی کمزوری۔ تو کسی بھی طریقے سے ہم نہیں جھٹلائیں گے قرآن مجید کو، اپنے عمل کی کمزوری بھی ہوگی تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر دعائیں بھی بتائی ہیں کہ وہ جو ایمان والے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعائیں بھی کرتے ہیں. ایک تو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آگے دعائیں آ رہی ہیں کہ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. فرمایا کہ یہ کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین. اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختیاں، ہماری شقاوت قلبی، ہمارے دل کی سختیاں، ہماری نامراد کوششیں، ہماری نامراد خواہشیں وہ ہم پہ غالب آ گئیں. ہماری بدبختی ہم پہ، ہائے ہماری بدبختی جو ہم پہ غالب آ گئی، ہم نہ سنبھلے، ہم نہ سمجھے. وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، دراصل ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. اے ہمارے پروردگار، ہمیں نکال اس رسوائی سے، اس آگ سے. فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ پلٹے، دوبارہ گناہ کیے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو اس وقت پھر ہمیں ظالم بنا دینا. نہیں، اخسؤوا فِيهَا، دھدکارے ہوئے، راندے ہوئے، درماندے پڑے رہو اس میں. وَلَا تُكَلِّمُونِ، میرے ساتھ کلام نہ کرو. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ وہ بھی تھا، یقولون، جو کہا کرتے تھے، رَبَّنَا آمَنَّا، اے ہمارے پروردگار ہم تجھ پہ ایمان لائے، تیری باتوں کو تسلیم کیا، تیرے احکام کو مانا. فَاغْفِرْ لَنَا، ہمیں معاف کر دے. ہمیں، یعنی دعا کا انداز تھوڑی سی غور فرمائیں. اللہ اسی تیرے تے ایمان لے آئے ہیں، سانوں معاف کر دے. یعنی گناہ کر کے معافی نہیں منگی جا رہی، ایمان لے آ کے معافی منگی جا رہی ہے کہ یا تا ایمان لے آن تاخیر ہو گئی ہے، یا ایمان لے آن دا حق ادا نہیں ہویا، یا ایمان لے آ کے کمزوریاں ہو گئیاں نے. ایمان لے آئے ہیں، ایمان لانے کے بعد جو کمیاں ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھیں وہ ہم سے ہو گئی. فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے. ورحمنا، تیری طرف سے معافیاں آئیں گی تو ہمارے حالات پہ رحم ہوگا، ہمارے حالات پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما. وانت خیر الراحمین، تو سب سے خیر والا ہے رحم فرمانے والوں میں سے، سب سے بہترین رحم فرمانے والی تیری ذات ہے. فاتخذتموہم سخریہ، یہ وہ ایمان والوں کا گروہ ہے جس گروہ کے ساتھ تم مذاق کرتے تھے. تضحیک، ٹھٹھا، انہوں نے تو ترقی نہیں کی، انہوں نے تو یہ نہیں کیا، انہوں نے تو وہ نہیں کیا. ملا کی دوڑ مسجد تائیں، ملا کی دوڑ مسجد، مسجد چلے گئے مسجد آ گئے، مسجد چلے گئے مسیتڑ بن گئے، نمازی ہو گئے. حتی انسوکم ذکری، اس مذاق کی روش نے جو تم ایمان والوں سے کیا کرتے تھے تمہیں میرے ذکر سے غافل کر دیا. ساری زندگی یہی کرتے رہے کہ ہم نے یہ ایجادات کی ہیں، ہم نے یہ ایجادات کی، ہم نے یہ ایجادات کی، ہم نے یہ، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا. اس چیز کو مذاق اتنا بنایا کہ ان کی نظروں کے سامنے یہی چیز آ گئی، اور یہی کرتے کرتے انسوکم ذکری، ایمان والوں کا مذاق انہیں اللہ سے غافل کرنے کا سبب بن گیا. انہی بندوں نے، میرے نیک بندوں نے تمہیں میرے ذکر سے غافل کر دیا. اصل اس کا ترجمہ یہ، انسوکم، ان میرے ایمان والے بندوں نے بلا دیا تم کو ذکری، میری یاد، یعنی جو تم ان کو مذاق کرتے تھے اس مذاق کی بنیاد پہ تم میرے ذکر سے غافل ہو گئے. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم تھے ان ایمان والوں سے استہزاء کرتے، ان کو تم مذاق کرتے تھے، اور اس مذاق نے تمہیں گھیر لیا، اور اس کی وجہ سے تم آج نرغے میں آ چکے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ غلبت علینا شقوتنا، یہ ہماری بدبختیاں جو ہم دنیا میں چھوڑ آ گئے کہ یہ ترقی ہے، یہ عروج ہے، یہ ہم ٹیکنالوجی فلاں کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. اسی خواب میں ہمارے بھی عروج کے دور تھے جب اندلس کا دور تھا. ساری ایجادات، جتنی ترقیاں، یہ سارا لندن کی گلیوں میں گارا ہوتا تھا. اور مستشرقین نے یہ خود لکھا ہے کہ مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ نہا لیتا تھا عیسائیوں میں سے، اسے مسلمان سمجھا جاتا تھا. چراغ کا انہیں پتہ، ساری چیزیں یورپ کے اندر منتقل ہوئی اندلس سے. غرناطہ، قرطبہ، جس پہ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور موجودہ یورپ کی کوئی بھی ریاست آج سے 1350 سال پہلے کے اندلس کا بالکل کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں کرتی. اس دور میں سیوریج کا سسٹم، اس دور میں پن بجلی، اس دور کے اندر آج سے 1300 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے 122 سال بعد اس عروج پہ تھا وہ لوگ. کاغذ، یہ جراحت، یہ سرجری، یہ آپریشن، ابو القاسم الزہراوی، ساری تاریخ اندلس قرطبہ پڑھ کے دیکھیں. 800 سال ساری چیزیں وہاں سے منتقل ہوئی. انگلش کے اندر جدت وہاں سے آئی، سارے سلسلے. لیکن مسلمانوں نے کیا اس ترقی کو دیکھ کے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے تھے؟ جامع مسجد قرطبہ، موجودہ مسجد نبوی تو آپ نے دیکھی ہے، یہ ساری مسجد قرطبہ کے نقشے پہ ہے. اور مسجد قرطبہ کا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے 120 سال بعد بنایا گیا. اتنا آج موجود ہے اسی طرح.
اور مسجد نبوی کی خوبصورتی کے برابر کی خوبصورتی ہے، مضبوطی میں اس سے زیادہ ہے اور اس سے بڑی ہے۔ 25,000 ٹن تیل زیتون کا جلایا جاتا ہے، 45,000 لیمپ، 1,343 ستون مسجد کے اندر، مسجد قرطبہ، اس کا نقشہ عبدالرحمن داخل اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ یہ اتنا عروج کا دور تھا، لیکن اللہ کی عبادت بڑی تھی، ریاضت بڑی تھی۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ عروج اس سے بھی نیچے ہے، لیکن رب سے غافل ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں۔ غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختیاں ہم پہ غالب آ گئیں، ہم نامراد قوم تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہتے تھے کہ یہ بھی کر لیں، ملک کی سرحدیں مضبوط کر لیں، فلاں ٹیکنالوجی۔ پھر پوچھا جائے گا انی جزیتہم الیوم بما صبروا، یہ جو صبر کرنے والے تھے، باتیں سننے کے باوجود ایمان پہ ڈٹ جانے والے، انہیں میں اللہ جزا دوں گا آج کے دن ان کے صبر کی بنیاد پہ، انہم ہم الفائزون، بے شک یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہاں قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، سالوں کی گنتی اگر شمار کی جائے تو تم دنیا میں کتنی دیر رہ کے آئے ہو؟ پوری روئے زمین کی زندگی ڈسکس ہو رہی، میری آپ کی زندگی نہیں۔ تم ٹوٹل کتنا عرصہ سالوں کی گنتی کے اعتبار سے زمین پہ رہ کے آئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے اللہ یومن نکرہ، دو زبر دو زیر دو پیش ہیں، اسے تعمیم کہتے ہیں، عام کر دیتی، نکرہ کر دیتی ہے کسی بھی لفظ کو۔ دن کا کچھ حصہ، لبثنا یومن دن کا کچھ حصہ، او بعض یوم یا کچھ حصے کا کچھ حصہ، دن کا کچھ حصہ یا کچھ حصے کا کچھ حصہ، فاسأل العادین، یہ شمار کرنے والے ہیں، ان سے پوچھ، یہ حساب کیا کرتے تھے، ہسٹری کا، ہسٹرالوجی، یہ سارے تاریخ دان بیٹھے، مورخ، ان سے پوچھ۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، پھر کہا نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑا، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے کہ کیسا دن آنے والا ہے جس دن کے ہی سامنے یہ دن پوری دنیا کی زندگی یہ تھوڑی لگے گی۔ ایسی بات نہیں تھی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ اللہ نے تم کو فضول ہی پیدا کیا ہے؟ تجھے کو فضول چیز سو، فضول پروجیکٹس ہو، کہ فضول کاموں کے اندر زندگی؟ کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے پیدا کیا تم کو عبثا عبث، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے ہماری طرف نہیں آنا؟ یہی سمجھتے رہے ہو تم؟ بار بار یہی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بھئی او ایمان والو، اپنی آخرت بنا لو، اپنی آخرت کے لیے انویسٹ کرو پیسہ، اپنی اولاد، سرمایہ، پورے کے پورے گھر اللہ کے کام کرنے والے بن جائیں، بیویاں، بچے، خاندان، پورے کا پورا، ہر چیز کو اس غرض سے کریں کہ یہ چیز میری آخرت کو فائدہ دے، میری تجارت ہو، میری عبادت ہو، میری ریاضت ہو، میری زندگی ہو، میرا سونا ہو، میرا اٹھنا جینا ہو۔ یہ تصور انسان کے ذہن میں ہمیشہ زندہ رہے کہ اللہ میری آخرت کامیاب کرنا، اللہ اس کی آخرت کامیاب کر دیں گے۔ پھر محنت کرنے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگے اور حسن ظن رکھے، حسن گمان رکھے، اچھا خیال رکھے کہ میرے اللہ میری ان نیکیوں کو قبول فرمائیں گے اور قیامت کے دن مجھے نادم نہیں کریں گے، مجھے رسوا نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے پھر بندے کے گمان کے مطابق سلوک فرمائیں گے۔ اور ہمیں نصیحت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یموتن احد منکم وہو یحسن الظن باللہ، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا، جب موت اس کے قریب آئے، موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کا اظہار نہ کرے۔ جب بھی اسے موت آئے، اس حالت میں موت آئے کہ اللہ کے بارے وہ حسن گمان رکھتا ہو، اچھا گمان اس کے ذہن میں ہو، اور یہ اچھا گمان اسی کے ذہن میں آتا ہے جس کی زندگی اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے اس سرور اور اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تصور اور یہی خواہشیں اور یہی ارادے ہمیں عام کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔